الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. محترم مصلیان گرامی، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ انتہائی اہم دن ہے، انتہائی بابرکت دن ہے، اور اس میں جو یوم عرفہ کا دن ہے، جو نجی تاریخ ہے، جو یوم عرفہ کا دن ہے، وقوف عرفہ کا دن ہے، وہ عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس طرح سے مغفرت فرماتا ہے کہ شیطان شرمسار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جو اوقات باقی رہ گئے ہیں ان اوقات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے اللہ رب العالمین کی بندگی کا۔ اسلام نام ہے اللہ رب العالمین کی بندگی کا۔ اور بندگی کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ بندگی وہ طریقہ زندگی ہے جو ایمان کے بعد صاحب ایمان اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو مکمل اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا، اپنی ذات کو ہر اعتبار سے۔ زندگی کے کئی پہلو ہیں، زندگی کے کئی آسپیکٹس ہیں، تمام آسپیکٹس کو، تمام معاملات کو، تمام پہلوؤں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینے کا نام بندگی ہے، اور اسے ہی اسلام کہتے ہیں۔ آج ہم بندگی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، یا یوں کہیں کہ بندگی کو ہم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ کیا واقعتاً ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے جب ایمان کو اسلام کو اپنے دین کے طور پر اختیار کیا، جب ہم ایمان لائے تو کیا واقعتاً ہم ایمان لائے؟ کیا واقعتاً ہم نے بندگی کو اختیار کیا؟ کیا واقعتاً ہماری زندگی میں بندگی ہے؟ ایمان، دیکھیے ایمان کے بعد جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایمان کے بعد جو طریقہ زندگی انسان اختیار کرتا ہے، ایمان، اہل ایمان، صاحب ایمان جو طریقہ زندگی اختیار کرتا ہے وہ طریقہ زندگی کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو وضع فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ریویل کیا ہے، نازل فرمایا ہے اہل ایمان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، وہی ہے جو بندگی ہے، جو ایمان کے بعد آتا ہے۔ دیکھیے ایمان، بندگی کب انسان بندگی کب اختیار کرتا ہے؟ جب واقعتاً اس کے دل میں حقیقی ایمان ہو۔ بندگی کب اختیار، دیکھیے پوری زندگی، میں نے کہا کہ بندگی کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ مشکل ہے الا یہ کہ انسان واقعتاً ایمان لے آئے، واقعی حقیقت میں ایمان اس کے دل میں اتر آئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے اندر ایمان ہے؟ اچھا، اس کو کیسے تلاش کریں گے، کیسے سمجھیں گے ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بندگی کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کبھی اس پر غور کیا آپ لوگوں نے؟ ہم اہل ایمان ہیں تو دیکھیے ایمان، ایک دو ایگزامپل، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تفصیل سے رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ایمان کی ایک لذت ہوتی، ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کیا ہم اور آپ ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان جب انسان لے آتا ہے تو سب سے بڑی چیز جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہے وہ تعلق ہے۔ تو آپ جب کسی سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، جب کسی سے آپ محبت کرتے ہیں تو کیا اسے محسوس نہیں کرتے؟ کیا محبت کا کوئی ٹیسٹ، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، اپنے امی سے محبت کرتے ہیں، ابو سے محبت کرتے ہیں، اپنی شریک زندگی سے محبت کرتے ہیں، تو وہ محبت کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العالمین سے جو ایمان کا اصل میں محور ہے، محبت اللہ رب العالمین سے، کیا ہم اور آپ اسے محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، محمد الرسول اللہ تو کہہ دیا، لیکن ایمان کی لذت ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ غور کریں، دوبارہ ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، ہم پوچھیں لوگوں سے، ہم پڑھیں کتابوں میں، ہم پوچھیں علماء کرام سے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اس کو سمجھ کر کے پھر سے کہیں لا الہ الا اللہ، تاکہ ہمارے ایمان میں زندگی پیدا ہو سکے۔ واقعتاً ہم ایمان، جو ہمارے اندر ایمان ہے، اس ایمان کو ہم محسوس کر سکیں۔ جب تک ایمان آپ محسوس نہیں کریں گے تب تک ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، اور اگر ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا تو آپ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ زندگی میں اتنے معاملات آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ وہاں سودا کر رہے ہوں گے، ایمان کو پیچھے چھوڑ رہے ہوں گے، اسلام کو پیچھے چھوڑ رہے ہوں گے، اللہ کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ مسجد میں آئیں گے تو مسلمان ہوں گے، لیکن بازار میں جائیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ زندگی کے معاملات میں ہم
ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہوں گے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حقیقت میں ایمان ہمارے دل میں اترا ہوا نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمان کو سمجھے ہی نہیں ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اس کا ورد کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو مفہوم کو سمجھیں کہ ایمان کیا چیز ہے. بہت بڑی قیمتی چیز ہے یہ آپ کی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے زندگی کی ساری چیزیں لگا دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیا یہ درس ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نہیں ملتا؟ تو آئیے ہم بندگی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. محترم ایمان والے بھائیوں، تو سب سے پہلی چیز ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی میں، ان کی شخصیت میں جو سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ساری دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ رب العالمین کے جانب کر دیتے. قرآن کہتا ہے انی وجہت، میں نے اپنا رخ کر لیا. انی وجہت وجہیا، میں نے اپنے چہرے کا رخ کر لیا. انی وجہت، میں ہو گیا کس کی طرف؟ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض، اس کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا. یکسو ہو کر کے اس کی طرف میں ہو گیا جس نے پیدا کیا. للذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کی تخلیق کی ہے اور جس نے زمین کو پیدا کیا. حنیفا وما انا من المشرکین، ساری چیزوں سے کٹ کر کے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں، کسی صاحب قبر کو شریک کرنے والا نہیں ہوں، کسی صوفی کسی پیر کو کرنے والا نہیں ہوں، کسی فرشتہ کسی دیوتا کو کرنے والا نہیں ہوں، مال و دولت کو کرنے والا نہیں ہوں، اہل و عیال کو کرنے والا نہیں ہوں. دنیا کے جتنے بھی مفادات ہیں میں کسی بھی چیزوں کو اس کے اوپر فوق کر دوں گا. کسی چیز کی طرف میں رخ کرنے والا نہیں ہوں. حاصل تو پوری دنیا کریں آپ، حاصل تو پوری دنیا کر لے، دنیا کی بادشاہت کر لے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں جو محبت دل میں ہونی چاہیے وہ اللہ کی ہونی چاہیے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو بھول جائیں اپنی تمام چیزوں کو، اپنی دنیا کو، اپنی سلطنت کو، اپنی مال و دولت کو، اپنی اولاد کو، ساری چیزوں کو رب العالمین کے سامنے آپ کریں. یہ آپ کی زندگی میں محترم بھائیو ذرا اس پر آپ جائزہ لیں. ہم جائزہ لیں ہم کہاں ہیں. دیکھیے واقعات اس لیے نہیں ہوتے، علماء کرام واقعات اس لیے نہیں بیان کرتے، تقریریں وہ اس لیے نہیں بیان کرتے کہ بھائی تقریر بہت اچھی تھی. نہیں، تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے، باتوں کا گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے، واعظ و نصیحت کا مقصد یہ ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اس میں کون سی باتیں ہیں، ان باتوں کو اختیار کرنا. اگر یہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا تو ہم زندگی ختم ہماری ہو جائے گی اور ہمارے اندر تبدیلی ہو جائے گی. تو ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی جو یہ بات تھی کہ تم ساری چیزوں سے کٹ کر کے اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، کیا وہ بات ہمارے اندر ہے کیا؟ نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. نمبر 2، بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. نمبر 2، دوسری چیز ہم کیا پاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے یقیناً بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے. کس میں؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم کے زندگی میں، اور والذین معہ، اور وہ لوگ، وہ اہل ایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے ابراہیم پر، اللہ پر اور ابراہیم کے ساتھ ہو لیے، ان لوگوں کی زندگی میں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے. کس طرح سے؟ اذ قالوا انا براء منکم
کہا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا انا براء منکم. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ مشرک تھی نا. حتیٰ کہ ان کے جو والد محترم تھے وہ کیا تھے؟ صنم تراش تھے، وہ بھی مشرک تھے. بڑی کوشش کی حضرت ابراہیم نے لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے کیا کہا؟ انا براء، میں بری ہوں، ہم لوگ بری ہیں. انا براء منکم، تم لوگوں سے، اے مشرکین، اے کفار، اے اہل شرک و اہل کفر، ہم بری ہیں تم لوگوں سے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، اور ان تمام باطل خداؤں سے جن کو تم نے خدا بنا لیا، جنہیں تم نے الہ بنا لیا ہے، جنہیں تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، ہم بری ہیں ان سے. اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، تم سے بھی، اور جنہیں تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے بھی. کفرنا بکم، غور کیجئے نجیب اللہ صاحب، حاجی صاحب غور کیجئے. کفرنا بکم، ہم نے کفر کیا، انکار کیا تمہارا اور تمہاری خداؤں کا. ہم نے آج بہت ساری چیزوں کو خدا بنا رکھا. ہم قبر پہ تو نہیں جاتے، قبر کو نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے، ہم دیوی دیوتاؤں کو نہیں پوچھتے، لیکن اللہ کی منشا کے برخلاف ہماری زندگی میں کئی کام ہوتے ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے محبت سے زیادہ ہم اپنی مال و دولت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ منصب سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پوزیشن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بہت سی باتیں ہیں، صرف غور کرنے کے لیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں. کیا آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے خداؤں سے جنہیں تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لیا ہے. کفرنا بکم، ہم نے کفر کیا، ہم نے انکار کیا. اور اس کے بعد کہا حتی تؤمنوا باللہ، انکار کیا ابداً، حتی تؤمنوا، ہمیشہ کے لیے، الا یہ کہ یہاں تک کہ تم سب پھر کیا کرو، تؤمنوا باللہ وحدہ، تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. پھر اس وقت تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، پھر اس وقت تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، ہمارا رشتہ پھر بن جائے گا. یہ دوسری چیز ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ سے، کیا بات ہے؟ ہمیں اس سے جو درس ایک سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پرانے تمام کے تمام تعلقات ترک کر دیے، اور تمام تعلقات کی بنیاد انہوں نے کس کو بنایا؟ ایمان کو. ارے زندگی کیا ہے؟ زندگی تعلقات کا نام ہے. اپنے اولاد سے تعلق، اپنی اولاد سے تعلقات، معاشرے سے تعلقات، لوگوں سے، انسانوں سے تعلقات، مفادات سے تعلقات. یہی تو زندگی ہے، یہی تو اجتماعی زندگی ہے، یہی نا زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہم کیا پاتے ہیں؟ سب کو ترک کر دیا، اور بنیاد کس کو بنایا؟ اللہ رب العالمین پر جو ایمان لائے تو ایمان کو بنیاد بنایا. ایمان کے مطابق پھر سارے تعلقات استوار ہوئے. حضرت ابراہیم وہاں سے نکل گئے وہاں سے ایمان والوں کو لے کر کے. تو یہ ایک دوسرا درس ہمیں ملتا ہے. ایک تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، یہ بندگی کی باتیں بتا رہا ہوں، بندگی، غور کیجیے گا کہ بندگی کی وضاحت ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. ایک تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں، بندگی کی ایک تیسری شکل جو دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سپردگی، خود سپردگی. حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو کس طرح سے سپرد کیا اللہ. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ تو کہا ہم ایمان لے آئے. کس طرح سے سپردگی تھی، خود سپردگی کس طرح سے تھی، غور کیجیے. تو یہ اپنے آپ کو اور تمام چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا.
اور ایک تیسری بات، چوتھی بات، یہ 4 باتیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ قربانی، یہ قربانی کے دن ہے، قربانی کے دن ہے. اصل میں ایمان جو تقاضا کرتا ہے وہ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ قربانی کے تعلق سے اہل ایمان سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جب ضرورت پڑے تو جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو تقاضا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، ہمیشہ آگے رہنا. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے مال پیش کرنے کے لیے تو مال خرچ کرنا، اور اگر ضرورت پڑ جائے جان دینے کے لیے تو جان بھی دے دینا. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ انہوں نے کوئی بارگیننگ کیا؟ ہم زندگی میں صبح و شام بارگیننگ کرتے نظر آتے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ بارگیننگ کرتے نظر آتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، کہیں سمجھوتا نہیں ملتا ایمان کے ساتھ، کہیں سمجھوتا نہیں ملتا. اللہ رب العالمین سے جو محبت تھی، اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے جو واقعہ آپ نے اس سے پہلے گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیے گئے. آگ کا اعلان اتنا بڑا تھا کہ اتنی شدید تپش تھی کہ اس کے قریب لوگ نہیں جا سکتے تھے، لہذا منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اچھال کر کے پھینک کر کے آگ میں ڈالا گیا. تو جب صاحب ایمان قربانی اللہ رب العالمین کے راستے میں جب قربانی کا حق ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ آگ میں جب ڈال دینے کے بعد دیکھیے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر تھی کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ یہ خبر تھی؟ کیا اسے فرشتے نے بتایا تھا گھبراؤ نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور میں جل کر کے راکھ ہو جانے والا ہوں، میری ہستی ختم ہو جانے والی ہے، میں آج ختم ہو جانے والا ہوں. لیکن اگر وہ ختم بھی ہو جاتے تو وہ جاویدہ ہو جاتے. اگر آگ ٹھنڈی نہیں بھی ہوتی اور جل کر راکھ ہو جاتے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بڑی منصب والے اور بڑی ہستی والے ہوتے اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو حضرت ابراہیم کو جب ڈال دیا گیا تو آخری وقت میں دیکھیے کیا ہوتا، یا نارو کونی بردوں میں سلام اے نار ابراہیم پر، دیکھیے اے نار اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اچھا اس کے بعد دیکھیے دوسری، بس یہ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. دوسری بات دیکھیے، دوسری مثال دیکھیے، حضرت اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت کہ جو قیامت تک اللہ نے جس کو باقی رکھا، اور جو ہم سب انشاءاللہ العزیز کل اس سنت پر عمل کرنے والے ہیں. بچہ، بڑھاپے میں بچہ کا آنا، اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، دور و دھوپ کے لائق ہو جائے، ہاتھ بٹانے کے لائق ہو جائے، جوانی کی دہلیز پہ وہ آ جائے، ایک بوڑھے باپ کو کیا خواب کو تصور کیجئے. اس وقت پھر یہ حکم ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسماعیل کو ذبح کریں، اور کہتے ہیں پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو پھر وہ مشورہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے، کہہ رہے ہیں میرے بیٹے فانظر، کیا خیال ہے تمہارا، ذرا تم بتاؤ کیا خیال ہے. کیا حضرت اسماعیل، پھر غور کیجئے، پھر حضرت اسماعیل
ایمان کو دیکھیے تو کیا کہا تھا، ٹھیک ہے ابو میں میں ذرا غور کرتا ہوں، میں ذرا اس پر سوچتا ہوں، وچار کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں. کیا کہا؟ یا ابت افعل. اللہ اکبر. یہ سنتے ہی اسی لمحے حضرت اسماعیل کہتے ہیں، حضرت اسماعیل کہتے ہیں یہ سنتے ہی کہ یا ابت افعل، اے میرے ابو آپ کیجئے ما تؤمر. یا ابت افعل، اے میرے ابو آپ کر جائیے، آپ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، اے ابو آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. محترم حاضرین، محترم مسلمان گرامی، حضرت ابراہیم کی زندگی اسباق اور عبرت سے پر ہے. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرعوف الرحیم.